اگلی کہانی ہے نعمت کی قدردانی کا صلہ۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا سے مناجات کرتے ہوئے عرض کیا، پروردگار، تو نے جسے جنت میں میرا رفیق بنایا ہے، مجھے اس کا دیدار کرا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وحی ہوئی کہ اگر تم اپنے رفیق جنت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کل شہر سے باہر جانا اور شہر کے دروازے سے گزرنے کے بعد سب سے پہلے تمہیں جو شخص دکھائی دے وہی تمہاری جنت میں رفیق ہوگا۔ دوسرے دن حضرت داؤد نے اپنے فرزند حضرت سلیمان کو ساتھ لیا اور شہر کے دروازے کو عبور کیا۔ ان کی نظر سب سے پہلے ایک بوڑھے پر پڑی جس نے لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اسے بیچنے کے لیے شہر کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت داؤد نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام منع ہے۔ دوسرے شہر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے آواز دے کر کہا، کوئی ہے جو مجھ سے لکڑیاں خرید کرے؟ آخرکار ایک شخص آیا اور اس نے اس سے لکڑیاں خرید لیں۔ بوڑھے نے لکڑیوں کی قیمت وصول کی اور رقم سے اس نے کچھ گندم خریدی، پھر گھر چلنے لگا۔ حضرت داؤد نے اس سے کہا، بزرگوار، کیا ہمیں اپنا مہمان بنانا پسند کرو گے؟ بوڑھے نے کہا، سر آنکھوں پر، مہمان اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ بوڑھا باپ بیٹے کو ساتھ لے کر اپنی کٹیا میں آیا اور اس نے گندم کو چکی میں پیس کر آٹا بنایا۔ پھر آٹا گوندھ کر اس نے 3 روٹیاں پکائیں اور اپنے مہمانوں کے سامنے پیش کیں۔ حضرت داؤد نے اصرار کیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ چنانچہ وہ بوڑھا بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ وہ ہر لقمہ توڑتے وقت بسم اللہ کہتا اور لقمہ نگلتے وقت الحمدللہ کہتا۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، خدایا، جو لکڑیاں میں نے شہر جا کر فروخت کی ہیں وہ دراصل درخت تھے جسے تو نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ زمین سے اگایا تھا۔ پھر تو نے ان درخت کو خشک کیا اور تو نے مجھے اتنی قوت عطا کی کہ میں لکڑیاں کاٹ سکوں، اور تو نے ہی شہر میں ان کا حق میرے پاس بھیجا، اور تو نے شہر میں گندم رکھوائی ہوئی تھی جسے میں نے خریدا۔ اس گندم کو تو نے اگایا تھا، پھر تو نے مجھے ایسے وسائل عطا کیے جن سے میں نے گندم کو آٹے میں تبدیل کیا اور روٹی پکائی۔ اس سارے چکر میں بھلا میں نے کیا کیا؟ جب وہ شخص یہ کلمات کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ جب حضرت داؤد نے اس کی اس قدردانی کو دیکھا تو آپ نے اپنے فرزند سلیمان کو دیکھا اور آنکھوں میں ان سے کہا، نور چشم، نعمت کی قدردانی کی وجہ سے خدا نے اس شخص کو انبیاء کا رفیق بنایا ہے۔ اگلی کہانی کا نام ہے خدا گنجے کو ناخون نہ دے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی نہر کے پاس سے ایک نبی کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سے بچے پانی میں نہا رہے تھے اور ان کے درمیان ایک اندھا لڑکا بھی موجود تھا۔ لڑکے والے اس سے شرارتیں کر رہے تھے، اس کا سر پکڑ کر پانی میں ڈبو رہے تھے، اور کچھ لڑکے جو زیادہ شریر تھے وہ اسے وقفے سے پیٹ بھی رہے تھے۔ جب نبی نے بچے کی اس مظلومیت کو دیکھا تو انہیں اس پر بڑا رحم آیا اور انہوں نے خدا سے درخواست کی، پروردگار، اسے بینائی عطا کر تاکہ یہ بچے اس حد تک نہ ستائیں۔ اللہ نے نبی کی دعا قبول فرمائی اور چشم زدن میں وہ لڑکا بینا ہو گیا۔ اب جیسے ہی اسے بینائی ملی، اس نے لڑکوں کو پکڑ کر پانی میں غوطے دینے شروع کیے اور تھوڑے سے وقت میں ہی اس نے کئی بچوں کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ جب نبی نے اس کی اس خباثت کو دیکھا تو وہ خدا سے التجا کی، پروردگار، تو یہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دیا جائے۔ تیرے تمام کام حکمت اور عدل پر مبنی ہے۔ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اسے دوبارہ نابینا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکے کی بینائی چھین لی اور وہ دوبارہ نابینا ہو گیا۔ اگلی کہانی کا نام ہے اپنی حقیقت کو نہ بھولیں۔ ایاز ایک غلام تھا جسے سلطان محمود غزنوی نے اپنی خدمت کے لیے خریدا تھا، مگر وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطان کا مقرب خاص بن گیا تھا
اور سلطان اس پر بے حد اعتماد کرتا تھا۔ ایاز کے اس مرتبے کی وجہ سے سلطان کے حاشیہ نشین اس سے حسد کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ سلطان کو کس طرح سے اس سے بدظن کیا جائے۔ ایاز کا مخصوص حجرہ تھا جس پر وہ ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا اور وہ کسی کو بھی اس کے اندر نہیں جانے دیتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ روزانہ صبح سویرے سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس حجرے کے تالے کو کھول کر اس میں چلا جاتا تھا، کچھ دیر تک وہاں تنہا رہتا تھا، پھر وہاں سے نکل کر شاہی خلعت پہن کر سلطان کے دربار میں جاتا تھا۔ سلطان کے حاسد حاشیہ نشینوں نے سلطان سے اس کی شکایت کی اور اس سے کہا کہ ایاز نے اس شاہی خزانے سے قیمتی جواہر چوری کر کے اپنے حجرے میں مقفل کر دیے ہیں، اور وہ روزانہ صبح کے وقت اس حجرے میں جاتا ہے اور ان جواہر کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے، پھر وہ مطمئن ہو کر آپ کے دربار میں آتا ہے۔ بادشاہ کو یہ شکایت سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ جب ایاز دربار میں موجود ہو تو تم اس حجرے کے تالے کو توڑ کر حجرے کی اچھی طرح سے تلاشی لو اور وہاں سے جو ہیرے جواہرات برآمد ہوں وہ لے کر دربار میں آ جاؤ۔ دوسرے دن ایاز سلطان کے دربار میں بیٹھا تھا کہ فوجیوں نے اس کے حجرے کا تالا توڑا اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے حجرے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے پورے کمرے کی تلاشی لی۔ وہاں ایک پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتوں کے سوا انہیں اور کچھ نہ ملا۔ اندر ایک قد آدم آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ انہوں نے زمین کھود کر پوری تسلی کی لیکن مذکورہ اشیاء کے علاوہ انہیں وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ وہ اس قد آدم آئینے اور پھٹے ہوئے لباس اور پرانے جوتے کو اٹھا کر سلطان کے دربار میں پیش ہوئے اور کہا، ہم نے آپ کے فرمان کے تحت اس کمرے کی تلاشی لی ہے، وہاں سے یہی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ مذکورہ اشیاء بادشاہ کے سامنے رکھ کر چلے گئے۔ سلطان نے محسوس کیا کہ حاشیہ نشینوں نے اس سے حسد کیا ہے اور انہوں نے آرزوئے حسد اس کے مکان کی تلاشی کروائی ہے۔ چنانچہ اس نے حاسد افراد کو بلا کر ان سے کہا، تم ایاز سے معافی مانگو، اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حاسد حاشیہ نشینوں نے ایاز کے قدموں پر گرے اور گڑ گڑا کر اس سے معافی طلب کرنے لگے۔ ایاز نے کہا، اگر سلطان تمہیں معاف کر دیں تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ الغرض ان کے مسلسل اصرار پر سلطان اور ایاز نے ان کی تقصیر معاف کر دی۔ اس کے بعد سلطان نے ایاز سے کہا، تم نے ایک حجرے کو کیوں مخصوص کر رکھا ہے؟ وہاں روزانہ جا کر کیا کرتے ہو؟ ایاز نے کہا، سلطان معظم، میں ایک حقیر غلام تھا اور بازار میں بک رہا تھا۔ سلطان نے مجھے خریدا۔ جب سلطان نے مجھے خریدا تھا تو اس وقت میں نے پھٹا پرانا لباس اور پھٹے ہوئے جوتے پہنے رکھے تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ سلطان نے میری عزت افزائی کی اور مجھے اپنے مقرب خاص کا درجہ عطا کیا۔ اس عزت کو دیکھ کر بعض اوقات نفس امارہ مجھے دھوکہ دینے لگ جاتا تھا۔ چنانچہ میں نے اس کا حل یہ تجویز کیا کہ اپنے پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتوں کو ایک حجرے میں رکھ کر اس پر قفل لگا دیا اور ایک قد آدم آئینہ نصب کیا ہے۔ سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے قبل میں روزانہ اس حجرے میں جاتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں، ایاز قدر خدر باشش، ایاز اپنی حقیقت کو پہچان۔ اس طرح سے میرے ذہن میں اٹھنے والا غرور ہوا ہو جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور سلطان کے احسانات کا ممنون سمجھنے لگتا ہوں۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے ہماری غرض یہ ہے کہ انسان کو ایاز کی طرح سے اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے اور اسے وقتی عزت پا کر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ہمیشہ اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے اور اسے یہ جاننا چاہیے کہ وہ پہلے ایک مشت خاک تھا جس نے بعد میں کسی
غلہ یہ اب سبزی کی شکل اختیار کی، پھر وہ غذا بنا، بعد ازاں غذا سے اس کا مادہ تخلیق تیار ہوا، پھر جو کچھ اسے حاصل ہوا وہ اسے خدا کے فضل و کرم کے نتیجے میں ہی حاصل ہوا ہے، اس میں اس کی کسی ذاتی کوشش کا دخل شامل نہیں ہے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے رحمت کا امیدوار اور مایوس انسان۔ محمد بن عجلان ایک بزرگ تھا، اتفاق سے قلاش ہو گئے اور ایک پھوٹی کوڑی تک ان کے پاس نہ رہی، مزید یہ کہ ان پر لوگوں کا قرض چڑھ گیا۔ انہوں نے اپنے حالات کی بہتری کے لیے کافی ہاتھ پاؤں مارے لیکن کہیں سے بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آخر میں انہوں نے حاکم مدینہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا، جو کہ اتفاق سے اس کا قریبی عزیز بھی تھا۔ وہ حاکم مدینہ کے دربار کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا زاد بھائی سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابن عجلان نے کہا، مجھ پر قرضوں کا بوجھ پڑ چکا ہے، اسی لیے میں حاکم مدینہ کے پاس جا رہا ہوں اور اس سے مالی معاونت کی درخواست کروں گا تاکہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ابن عم نے ان سے کہا، میں نے اپنے عم امام صادق سے کچھ احادیث قدسیہ سنی ہیں اور وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے حدیث قدسی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، جو بھی شخص میرے علاوہ کسی اور سے امید وابستہ کرے گا تو میں اس کی امید کو قطع کر دوں گا۔ دوسری حدیث یہ ہے، میرے بندے پر افسوس ہے کہ میں تو مانگے بغیر اسے نعمتیں عطا کرتا ہوں، تو کیا اگر وہ مجھ سے مانگے اور میرے فضل و عطا کی امید رکھے تو میں اسے محروم رکھوں گا؟ جی ہاں، اللہ کی عطا لامحدود ہے، اس کی رحمت بے پایہ ہے، وہ بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ تو کیا آپ نے خدا سے کہا تھا کہ خدایا مجھے آنکھوں کی ضرورت ہے، اور تمہاری اس درخواست کے عوض اس نے تمہیں آنکھیں دی تھیں؟ اور کیا تم نے خدا سے کان، ناک، ہاتھ اور پاؤں کی درخواست کی تھی، اور خدا نے تمہیں یہ نعمات تمہارے مانگنے کے بعد دی تھیں؟ یقیناً یہ تمام نعمات خدا نے کسی سوال کے بغیر عطا کی تھیں۔ جب محمد عجلان نے یہ 2 احادیث قدسیہ پہلی بار سنی تو وہ جھوم اٹھا اور اس نے کہا کہ خدارا یہ احادیث قدسیہ ایک بار مجھے دوبارہ سناؤ، یہ احادیث میرے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے چچا زاد بھائی نے وہ احادیث دوبارہ پڑھیں اور ابن عجلان نے انہیں بڑی توجہ سے سنا۔ احادیث نے اسے بہت متاثر کیا اور اس نے کہا، بس بھائی، اب میں اللہ کے فضل و کرم پر ہی نظر رکھوں گا اور میں اپنے تمام معاملات اس کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ حاکم مدینہ کو ملے بغیر اپنے گھر واپس چلے گئے۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات تبدیل کر دیے اور ان کی مشکلات کو آسان کر دیا اور ان کا قرض اتار دیا اور غربت کی جگہ خوشحالی عطا کی۔ اگلی کہانی، خدا ہی زمین و آسمان کا محافظ ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یورپ کی ایک رصدگاہ کے مدیر نے اعلان کیا کہ ایک آسمانی کرہ اپنے محور سے جدا ہو چکا ہے اور بڑی تیزی سے زمین کی طرف آ رہا ہے، اور وہ فلاں مہینے کے فلاں دن اور فلاں وقت زمین پر آ کر ٹکرائے گا، جس سے زمین کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور زمین تباہ ہو جائے گی۔ جب لوگوں نے ریڈیو پر یہ خبر سنی تو سخت پریشان ہوئے، انہیں زمین کی بربادی کا یقین ہو گیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ بس اب قیامت برپا ہونے والی ہے۔ لوگوں نے اپنے دین درست کیے اور بعض نے اپنے وصیت نامے لکھے، اور جب مقرر کردہ دن آیا تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھر بار چھوڑ کر صحراؤں میں چلے گئے، اور کچھ بزدل افراد نے یہ سوچ کر خودکشی کر لی کہ وہ تباہی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے۔
کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ جب وہ وقت آیا تو کوئی حادثہ پیش نہ آیا، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اطمینان ہونے لگا کہ ان کے سر سے قیامت ٹل گئی۔ پھر وہ اپنے گھروں کی طرف واپس آ گئے۔ سوال یہ ہے، وہ حادثہ رونما کیوں نہ ہوا؟ اور کیا علماء ہیئت نے جھوٹ بولا تھا اور سائنسی آلات نے غلط خبر دی تھی؟ اس سوال کا بس ایک ہی جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نظام کا ایک مدبر ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور کرۂ زمین کا دوسرے اجرام فلکی سے نہ ٹکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ نظام تکوینی کا ایک مدبر موجود ہے، جس کا نظام انسانی فکر سے کہیں بلند و بالا ہے، اور اس کی مشیت کے بغیر عالم وجود میں کوئی تغیر اور تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اگلی کہانی، وہ معلم جس کا حافظہ ختم ہو گیا۔ بعض لمحات میں انسان بڑا خوش اور مسرور دکھائی دیتا ہے، پھر اچانک وہ غمگین ہو جاتا ہے، اور اسی غمگینی کی حالت میں بعض اوقات اس پر خوشی اور مسرت کے جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی یاد کردہ معلومات بھول جاتی ہیں اور کئی سالوں تک وہ باتیں اسے یاد نہیں آتی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے حافظے میں بھولی بسری باتیں اثر و نو آ جاتی ہیں، اور یوں انسان دوبارہ ان معلومات کو جان لیتا ہے۔ ان تمام تغیرات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی کی باغ دوڑ پوری طرح سے اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسانی زندگی کی ڈور در حقیقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہی اس کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عقل کامل نہ سمجھے، اور خواب غفلت کو چھوڑ کر خدا کو یاد کرے۔ یہ آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں شہر شیراز کی مشیر ملک مسجد میں ایک عالم درس دیا کرتے تھے۔ وہ اپنی معلومات کی وسعت اور قوت حافظہ میں بڑے مشہور تھے، اور وہ قوانین اور مطلول نامی کتابیں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہ صبح سویرے بیدار ہوئے تو انہیں یوں لگا جیسے ان کی یادداشت کی تختی بالکل صاف ہو چکی ہے اور ان کا حافظہ ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے نماز پڑھنا چاہی تو معلوم ہوا کہ انہیں سورہ فاتحہ تک یاد نہیں ہے۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ انہوں نے 10 برس کی عمر سے نماز پڑھنا شروع کی تھی، لیکن جب سورہ فاتحہ کو انہوں نے پورے 60 برس تک پڑھا تھا، آج وہی سورہ فاتحہ ان کے حافظے سے محو ہو چکی تھی۔ انہوں نے قرآن کھولا تو معلوم ہوا کہ انہیں قرآن کا تلفظ تک یاد نہیں ہے۔ اسی حالت میں انہوں نے چند سال گزارے، پھر دنیا کو خیر آباد کہہ کر چلے گئے۔ ایک حدیث شریف میں انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ علم سے زیادہ پڑھنے پڑھانے سے انسان علم و معرفت کی سیڑھی پر نہیں چڑھتا۔ اس کے برعکس علم کی حقیقت یہ ہے کہ علم نور ہے، نور خدا ہے، جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ بے شک۔ اگلی کہانی، سلطان اور ذہین وزیر۔ پرانے زمانے میں کسی علاقے پر ایک سلطان حکومت کیا کرتا تھا جو بڑا ظالم اور منکر خدا تھا، جبکہ اس کا وزیر توحید پر ایمان رکھتا تھا۔ وزیر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے سلطان کو الحاظ سے نکال کر اہل ایمان میں شامل کرے، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش ثمر آور نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ وزیر نے ایک ماہر انجینئر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ باہر جنگل میں آبادی سے بہت دور سلطان کے لیے ایک عظیم الشان محل بناؤں۔ میں تمہیں اس کے لیے منہ مانگی دولت دینے پر آمادہ ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ محل کم از کم مدت میں مکمل ہو، اور بادشاہ اور اس کے حاشیہ نشینوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ماہر تعمیرات نے وزیر کے حکم کی تعمیل کی
اور تھوڑے ہی عرصے میں اس جنگل میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد وزیر نے سلطان کو شکار کی دعوت دی، جسے سلطان نے بخوشی قبول کیا۔ الغرض سلطان اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر جنگل کی طرف گیا۔ جنگل میں ایک عظیم الشان محل دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اور وزیر سے پوچھا، یہ عظیم الشان محل یہاں کس نے تعمیر کیا ہے؟ وزیر نے کہا، یہ ایک عجوبہ ہے، ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کی حقیقت مزید واضح ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر اس محل کے قریب پہنچے۔ اس محل کے حسن و جمال کو دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے وزیر سے کہا، میں حیران ہوں، اتنا حسین و جمیل محل جنگل میں کس نے بنایا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پچھلی سردیوں میں سیلاب آیا تھا، اور جب سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تو سیلاب نے یہاں بڑی مٹی پتھر لا کر ڈال دیے۔ پھر کچھ دنوں بعد پانی خشک ہوا تو مٹی اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے اور یوں اس محل کی دیواریں بن گئیں۔ اس کے بعد سیلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ لکڑیاں بہا کر لایا، اور جب لکڑیاں یہاں پہنچیں تو وہ یہاں آ کر رک گئیں۔ پھر چند ہی دنوں میں انہوں نے دروازہ اور چھت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہوا آئی تو اس میں پھولوں کے بیج اڑتے ہوئے آئے، اور خوبصورت چہچہاتے ہوئے پرندے یہاں آئے، اور پھول کے بیج یہاں کیاریوں میں آ کر پھلنے پھولنے لگے، اور یوں یہ محل وجود میں آ گیا۔ جب بادشاہ نے وزیر کی تقریر سنی تو اس نے زور سے قہقہہ لگایا اور کہا، یا تو تم پاگل ہو گئے ہو یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو۔ کیا میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ تمہاری یہ احمقانہ باتیں تسلیم کر لوں گا؟ کوئی بھی محل اس طرح سے کبھی نہیں بنتا، اس کے لیے ماہر تعمیرات اور معماروں اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر ایک محل بنتا ہے۔ وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا کہ مٹی اور گارا خود بخود اینٹوں میں تبدیل نہیں ہوتا، اور ایک محل اچانک ظہور پذیر نہیں ہو جاتا۔ اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ جب ایک محل خود بخود تخلیق نہیں پاتا بلکہ اس کے لیے ماہر تعمیرات، معماروں اور مزدوروں کی ضرورت ہے، تو یہ کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، نباتات، جمادات اور اونچے پہاڑ خود کیسے پیدا ہو گئے؟ کیا ان کا کوئی خالق نہیں ہے؟ وزیر کی اس گفتگو سے بادشاہ کی آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹ گیا اور وہ خدا پرست بن گیا۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے اونٹ چور کا انجام۔ ایک اعرابی اونٹ پر سوار ہو کر مکہ آیا۔ جیسے ہی مسجد الحرام کے قریب پہنچا تو وہ اونٹ سے اترا اور اس نے آسمان کی جانب دیکھ کر کہا، پروردگار، یہ اونٹ جو کچھ اس پر سامان ہے وہ تیری امانت ہے، اور تجھ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ میری امانت کی حفاظت کرنا۔ پھر وہ مسجد الحرام میں داخل ہوا اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر نماز پڑھتا رہا۔ پھر وہ مسجد الحرام سے باہر نکلا۔ جب باہر آیا تو اس کا اونٹ موجود نہیں تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، پروردگار، میں تیری امانت کی ادا کی ہے، میں نے تیری امانت ادا کی ہے، میری امانت کہاں ہے؟ خدایا، یہ اونٹ مجھ سے چوری نہیں ہوا، یہ تیری امانت تھا۔ چور نے تیرا مال چوری کیا ہے۔ اگر مجھے تجھ پر یقین نہ ہوتا تو میں اونٹ تیری امانت میں نہ دیتا۔ اب میری درخواست ہے کہ میرا اونٹ اس پر لدا ہوا مال واپس کر دے۔ عرابی نے چند بار یہی کلمات کہے۔ لوگ اس کی دعا سننے کے لیے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تعجب سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ لوگوں نے دیکھا ایک شخص پیدل چلا آ رہا تھا۔ ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی۔ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ وہ شخص اس اعرابی کے پاس آیا اور اس نے اونٹ کی مہار اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، میاں، اپنا اونٹ سنبھالو، یہ اونٹ میرے لیے منحوس ثابت ہوا ہے۔ اعرابی نے کہا، بھائی کیا بات ہے اور کیا واقعہ ہے؟ چور نے کہا،
کچھ دیر قبل میں نے یہاں سے تیرا اونٹ چوری کیا اور اس پر سوار ہو کر کوہ ابی قیس کی جانب گیا۔ جب میں پہاڑ کے پیچھے پہنچا تو اچانک ایک رعب دار گھوڑ سوار میرے سامنے آیا۔ خدا جانے وہ کہاں سے آیا، نامعلوم وہ زمین سے برآمد ہوا یا آسمان سے اترا۔ اس نے مجھے اونٹ سے زبردستی اتارا، پھر اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور کہا، ابھی جاؤ اور اس اونٹ کو اس کے مالک تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ اونٹ خدا کی امانت تھا، اور اللہ سے بڑھ کر امانت دار کون ہو سکتا ہے؟ اللہ بہترین محافظ ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور اسے یہاں لے آیا۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے ضمیر کی کسک۔ ایک خلیفہ کے پاس ایک غلام تھا جس سے خلیفہ بے حد محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ غلام بیمار ہوا اور آہستہ آہستہ اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا۔ خلیفہ نے اس کے علاج کے لیے نامور طبیب بلائے، مگر کسی کی دوا سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس شہر میں ایک نامور طبیب رہتا تھا۔ خلیفہ نے اسے بھی بلایا۔ اس نے غلام کو ملاحظہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے جسمانی طور پر کوئی تکلیف نہیں ہے، البتہ اس کا وجدان ناراحت ہے، اسے کوئی روحانی روگ لگا ہوا ہے۔ طبیب نے وہاں پر موجود تمام تیمارداروں کو ہٹایا اور جب اس کمرے میں کوئی باقی نہ رہا تو اس نے مریض سے کہا، میں نے پوری توجہ سے تمہارا معائنہ کیا ہے، تمہاری ظاہری بیماری کی کوئی شکایت مجھے محسوس نہیں ہوئی ہے، البتہ تمہارا ضمیر سخت ناراحت ہے۔ اب تم بتاؤ کہ یہ پریشانی تمہیں کیوں لاحق ہوئی ہے، اور یاد رکھو جب تک تم صحیح اس کا سبب نہ بیان کرو گے، اس وقت تک میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ یہ سننا تھا۔ غلام نے اپنا سر جھکایا، پھر کچھ دیر بعد اس نے کہا، یہ نمک حرامی کی اذیت ہے جسے میں جھیل رہا ہوں، میرا ضمیر مجھے کچوکے دیتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں خلیفہ کے ایسے کچھ مقرب بھی موجود ہیں جو اندرونی طور پر خلیفہ کے دشمن ہیں اور ظاہری طور پر اس کے وفادار کہلاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے مجھے گمراہ کیا اور مجھ سے کہا میں خلیفہ کے مشروب میں زہر ملاؤں تاکہ وہ زہر سے مر جائے۔ میں بھی ان کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا۔ چنانچہ میں نے خلیفہ کے پانی میں زہر ملایا اور وہ زہر ملا پانی خلیفہ کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے اتفاق کہہ لیں یا چھٹی حس کا کرشمہ۔ خلیفہ کو پتہ چل گیا کہ جو پانی سے پیش کیا جا رہا ہے وہ زہر آلود ہے، چنانچہ اس نے وہ پانی نہ پیا۔ اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ خلیفہ مجھے بدترین سزا دے گا، لیکن خلیفہ نے مجھے کوئی سزا نہ دی، بلکہ اس نے مجھ پر احسان بڑھا دیے اور پہلے سے زیادہ مجھ پر شفقت کرنے لگا۔ اس کے اس حسن سلوک نے مجھے خجالت اور شرمندگی میں مبتلا کر دیا ہے اور میرے ضمیر نے مجھے کچوکے دینے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا، اور یقین ہے کہ جب تک میں مر نہ جاؤں اس وقت تک ضمیر مجھے کچوکے دیتا رہے گا اور میں اندرونی عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ اے فریب خوردہ انسان، کیا تیرا معاملہ اس غلام جیسا نہیں ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ خدا رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ تیرے تمام اعمال اور جرائم کو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود وہ تجھ پر مسلسل احسان کیے جا رہا ہے۔ کیا تیرا ضمیر اور تیرا وجدان تجھے شرمندہ نہیں کرتا؟